کہ غیر اللہ کے نام پر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والی جو روایت ہے اس کا کیا حدیث کے اندر مقام ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور اور معروف جو واقعہ چل رہا ہے، اکثر ہمارے جو خطباء ہیں جو اکثر و بیشتر بغیر تحقیق کے ہی خطبات کے لیے جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں یا جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے وہ اس واقعے کو بڑا جو ہے بڑی جب بھی توحید کے موضوع پر وہ گفتگو کرتے ہیں یا کوئی بھی رائٹر، میں نے جتنی بھی توحید کے موضوع پر کتابیں پڑھی ہیں تقریباً تمام جو ہے نا وہ لکھنے والوں نے، انہوں نے مصنفوں نے یہ واقعہ توحید کی کتابوں کے اندر کوٹ کیا ہے، اور بعض جو محققین ہیں انہوں نے ساتھ اس کی سند کو ذکر کرنے کے بعد اس کے اندر جو علت ہے اس کو لکھا ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس واقعے کو بڑے زور سے بیان کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ دو بندے جو جا رہے تھے کہیں ایک دربار کے مزار کے پاس سے گزرے، وہاں کچھ لوگ جو ہے موجود تھے، انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دیتے جب تک وہ اس دربار کے اوپر جو ہے وہ کچھ چڑھاوا نہ چڑھا دیں، تو اس وقت تک یہاں سے کوئی بھی گزر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی، ایک نے کہا جی میرے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر میں چڑھاوا چڑھا سکوں، تو انہوں نے کہا جی آپ چڑھاوا چڑھائیں، بیشک آپ ایک مکھی مار کے چڑھا دیں۔ تو انہوں نے ایک مکھی پکڑی، اس کو مارا اور دربار کو چڑھا دیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرے نے کہا جی میرے جو ہے یہ شرک اللہ کے ساتھ میں ایسا کام نہیں کرتا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور اللہ پاک نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ خدمت میں علماء کرام کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے، خطباء کی خدمت میں، اگر تو آپ اس واقعے کو مثال کے طور پر، ایک مثال سمجھانے کے طور پر بیان کر رہے ہیں پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس واقعے کو حدیث کی تناظر میں بیان کر رہے ہیں، حدیث ضرور ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے اور ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ جن کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس کی پوری جو ہے اس روایت کی حقیقت جو ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے وہاں پر بیان کی ہے۔ اس روایت کے اندر دراصل ایک راوی ہیں طارق بن شہاب جو راوی ہیں، یہ راوی جو ہیں مدلس ہیں، اور مدلس راوی جو ہوتا ہے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا۔ اور طارق بن شہاب کے حوالے سے یہی ہے کہ طارق بن شہاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو حدیث کی جن کتابوں میں یہ روایت بیان ہوئی ہے، یہ تمام طرق سے، تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی جس انداز میں بیان ہوئی ہے، یہ ہر لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، خطباء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، علماء کرام کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے واقعات سے اجتناب کیا جائے جن کے اندر ضعف ہو، علت ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔